بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر نہیں تو سخی بھی نہیں۔ ایک بادشاہ تھے بہت ہی نیک اور سخی۔ اس کے ایک لڑکا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی نیک اور سخی تھا۔ ایک روز اپنے والد صاحب سے کہنے لگا، ابا جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آفس شہر کے بیچ میں بنواؤں اور ہر راستے کے لیے ایک کھڑکی بنواؤں، پھر پورے شہر میں منادی کر دی جائے کہ آج سے کوئی فقیر شہر میں بھیک نہیں مانگے گا۔ شہر کے بیچ ہمارے آفس پر سب کو روزانہ کھانے کا خرچ مل جائے گا۔ جو فقیر جس راستے سے آئے اسی راستے کی کھڑکی پر کھڑا ہو جائے، وہیں سے اس کو مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ باپ نے صاحبزادے کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد لڑکے نے شہر کے بیچوں بیچ ایک آفس بنوایا اور جتنے راستے وہاں پر تھے اتنی ہی کھڑکیاں بنوا لیں۔ جب آفس بن کر تیار ہو گیا تو اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ سے شہر میں کوئی بھیک نہیں مانگے گا، بلکہ شہر کے بیچ میں بنے ہوئے آفس پر آ جائیں اور جس راستے سے آئیں اسی راستے کی کھڑکی پر لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ روز کھانے کا خرچ انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ اعلان پورے شہر میں ہو گیا۔ اب شہر میں جتنے بھیک مانگنے والے تھے سب اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ دن آ گیا تو اعلان کے مطابق شہزادہ وقت پر آفس پر پہنچ گیا۔ لوگ پہلے ہی سے لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کھڑکی کھولی، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب کو دے کر دوسری کھڑکی کھولی، وہاں پر جو کھڑے تھے ان سب کو دے دیا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پہلی کھڑکی پر لے چکا ہے، پھر دوسری کھڑکی کے پاس بھی کھڑا ہے، لیکن شہزادے نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ بھی دے دیا۔ پھر تیسری کھڑکی کھولی، وہاں جتنے سوالی کھڑے تھے ان سب کو دینے لگا تو دیکھتا ہے کہ دونوں کھڑکیوں سے لینے والا آدمی تیسری کھڑکی پر بھی کھڑا ہے۔ اس نے اس کو پھر بھی کچھ نہیں کہا اور دے دیا۔ جب چوتھی کھڑکی کھولی تو وہ آدمی چوتھی کھڑکی پر بھی کھڑا ملا۔ اب شہزادے سے صبر نہیں ہوا اور کہا، بابا آپ فقیر نہیں ہیں، پہلی کھڑکی پر آپ لے چکے تھے، پھر دوسری اور تیسری کھڑکی پر بھی آپ نے لیا، لگتا ہے آپ فقیر نہیں ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا، اگر میں فقیر نہیں تو سخی بھی نہیں ہے، یہ لے اپنا پیسہ، میں تو چلا۔ یہ کہہ کر جو پیسہ اس کو تینوں کھڑکیوں سے ملا تھا سب اس کے سامنے پھینک دیا اور چلا گیا۔ شہزادے نے بادشاہ سے اس فقیر کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، ابا جان پہلے ہی دن یہ منظر پیش آیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا کسی کا دل نہ دکھاؤ، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، معلوم نہیں کس بھیس میں کون آیا ہے۔ باپ نے بالکل سچ بات کہی کہ جس نے بھی ہاتھ پھیلا دیا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیا کرو، نہ جانے کس کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سائل گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ وجہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبوری تو ضرور ہوگی، اسی وجہ سے تو اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، ورنہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلا کر کیوں کوئی ذلیل کرتا؟ اور بظاہر اس کے پاس جو دکھ رہا ہے، اولاً کیا ضروری ہے کہ اسی کا ہو؟ اور اگر اسی کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کے بقدر نہ ہو، اس لیے جھڑکنے کے بجائے جو کچھ ہو سکے دے دو، ورنہ خوش اسلوبی کے ساتھ منع کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطہ لگا کے دو۔ ایک خان صاحب تھے، ان کا لین دین ایک بنیے سے تھا۔ ایک مرتبہ خان صاحب 100 روپیہ کہیں سے کما کر لائے اور کہا، لو بابا یہ ہمارا پیسہ رکھو۔ بنیے نے کہا، خان صاحب آپ کا روپیہ کتنا ہے؟ خان صاحب نے کہا، او بابا ہم نہیں سمجھتا۔ بنیے نے کہا، آپ کا روپیہ 100 ہے۔ خان صاحب نے کہا، ہم 100 میں نہیں سمجھتا۔ بنیے نے کہا، 1 اور 2 نقطے اتنا آپ کا روپیہ ہے۔ اس پر خان صاحب نے کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، تم اس کو رکھو۔ بنیے نے 100 روپیہ خان صاحب کا رکھ لیا۔ گھوم گھام کے 6 مہینے بعد خان صاحب آئے اور بنیے سے کہا، او بابا ہم کو 1 اور 1 نقطہ دے دو۔ بنیے نے 10 روپیہ اس کو دے دیا۔ خان صاحب 10 روپیہ لے کر چلے گئے، پھر گھوم گھام کر 6 مہینے کے بعد آئے اور 100 روپیہ بنیے کو دیے اور کہا، بابا ہمارا اس پیسے کو بھی رکھ لو۔ بنیے نے کہا، خان صاحب آپ کا یہ روپیہ کتنا ہے؟ خان صاحب نے کہا، بابا ہم نہیں جانتا۔ بنیے نے کہا، 100 روپیہ ہے۔ خان صاحب نے کہا، ہم 100 میں نہیں سمجھتا۔ تو بنیے نے کہا، 1 اور 2 نقطے اتنا پیسہ ہے آپ کا۔ خان صاحب نے کہا، ہاں بابا ٹھیک ہے، 1 اور 2 نقطے ہمارا ہے، اس کو بھی رکھ لو۔ یہ کہہ کر خان صاحب چلے گئے۔ پھر 1 سال بعد آئے اور بنیے سے کہا، بابا ہمارا سب پیسہ دے دو۔ بنیے نے دیانت داری سے 190 روپے جو خان صاحب کے تھے دینے لگا، تو خان صاحب روپیہ دیکھتے ہی غصے میں آ گئے اور کہا، بنیے ہمارا 1 نقطہ تمہارے پاس تھا اور دوبارہ 1 اور 2 نقطے ہم نے تم کو بعد میں دیا، تو ہمارا 1 اور 3 نقطے پیسہ ہوا ہے۔ ہم کو کم پیسہ دیتا ہے، ہم تم کو جان سے مار کر خلاص کر دے گا، یا پھر 2 نقطے پر 1 نقطہ اور اس میں لگا کر ہمارا پیسہ واپس کرو۔ یعنی خان صاحب اپنا حساب لگا کر بنیے سے 1000 روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ بنیا بیچارہ ڈر کے مارے 1000 روپیہ خان صاحب کو واپس کر دیا
اور اپنا کان پکڑ کر توبہ کی کہ آئندہ اب کسی خان صاحب کا پیسہ نہیں رکھوں گا۔ کسی کے مال کو زبردستی ہڑپ کرنا یا دھوکہ دے کر واپس لے لینا شریعت کے نزدیک حرام ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ خصوصاً جب کوئی مسلمان یہ سب کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلمین اسلام اور مسلمانوں سے دور اور بدظن ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کلی طور پر ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔